علامہ امجد نقوی صاحب سے گزارش کہ وہ دعا کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار امیر المومنین کے فرمان سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر مجھ علی کا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں دعا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور جب مجھ علی کا دل کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دعا کرنا در حقیقت اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب اللہ سے بات ہم نے اگر کرنی ہے تو وہ طریقہ کیا ہے؟ اکثر ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ روٹی نہیں ہے روٹی دے، بھوک ہے ختم کر، گاڑی نہیں ہے گاڑی دے، کاروبار خراب ہے اسے ٹھیک کر، سٹیٹس نہیں ہے وہ عطا کر، شہرت نہیں ہے وہ دے۔ علماء کرام کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے۔ اچھا، یہ بے ادبی ہے کہ آپ نے جاتے ہی اللہ سے شکایتیں اللہ کی لگانا شروع کر دیں، یا اللہ بھوک مٹا، گاڑی دے، سٹیٹس دے، پیسہ دے، شہرت دے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ تم پر احسان کرے تو پورا سال تمہارا منہ تھکتا نہیں ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ ہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے ہمیں بہتر کھانا کھلایا تھا، آپ نے ہمیں بہتر رہائش دی تھی، آپ نے ہمارا خیال رکھا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ آپ پہ دنیاوی تھوڑا سا احسان کرے تو آپ کا منہ اس کی تعریف کرتے کرتے تھکتا نہیں۔ وہ اللہ جس نے تجھے سالم بدن دیا، جس نے بہترین زبان دی، جس نے بہترین جسم دیا، جس نے بہترین اولاد دی، جس نے تجھے دنیا کی بہترین نعمتیں دی، تو اس سے جب تو کچھ مانگ تو پہلے اس کا شکر گزار بن، اور یہ کر کہ یا اللہ تیرا شکریہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے سالم بدن دیا، اگر تو چاہتا تو اس بدن میں نقص بھی پیدا کر سکتا تھا، تو نے مجھے سالم اولاد دی، تو نے مجھے بہترین رہنے کے لیے زندگی عطا فرمائی، بہترین بدن دیا۔ پہلے اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا انسان شکر بجا لائے، پھر اس کے بعد کہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے لیے فائدہ مند کیا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، اگر یہ دعا میرے حق میں بہتر ہے تو قبول فرما، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو جیسے تو چاہے میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ بے شک۔ استجب لکم ادعونی استجب لکم، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے کہ ہم نے تو مانگنا ہی فقط خدا سے ہے۔ تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا یہ ہے کہ مانگنا خدا سے ہے، اور جب ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو ہمیں ایسے ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے، ہم دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو یہ نیکیاں کی نہیں۔ آواز قدرت آئے گی یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں، میں نے قبول نہیں کی، اس کا اجر میں تجھے دنیا آخرت میں دے رہا ہوں۔ اور جب اس کا اجر دنیا میں مانگی ہوئی دعاؤں کا آخرت میں ملے گا تو ہر انسان کی زبان پہ یہ جملے ہوں گے کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، میری ہر دعا کا اجر مجھے اللہ قیامت والے دن جیسے اس شخص کو عنایت کر رہا ہے مجھے بھی اللہ آج کے دن عنایت کرتا۔ تو دعا ضروری نہیں ہے کہ جو ہم مانگیں، جسے ہم بہتر سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہو، بہتر وہی ہوگا جو اللہ کہے۔ اور ہم نے پہلے تو یہ طریقہ کرنا ہے کہ ہم نے جا کے اللہ کے سامنے شکایتیں نہیں کرنی، پہلے اللہ کے سامنے دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اپنا مطمع نظر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ امیر المومنین کعبہ کا حج کر رہے تھے، یا ایک شخص بہت پیاری پیاری دعائیں مانگ رہا تھا، امیر المومنین اس کی طرف متوجہ ہو کے لوگوں کو کہنے لگے کہ اے دنیا والو ایسے دعا مانگو جیسا کہ یہ شخص دعا مانگ رہا ہے۔ پہلا چکر مکمل کیا، دوسرا چکر مکمل کیا، جب تیسرا چکر مکمل کیا نا تو مولا امیر المومنین نے اس شخص کی زبان سے یہی دعائیں سنی، یا اللہ رزق نہیں ہے رزق دے دے، اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، یہ چیز نہیں ہے یہ دے دے۔ امیر المومنین آگے گئے اور اس کا کندھا ہلا کے کہنے لگے پہلے تو اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اب تو اللہ سے مانگنے پہ آ گیا ہے، تو اللہ کی تعریف کر کے اللہ سے لے، کیونکہ تو جتنا اللہ کا شکر بجا لائے گا، جتنا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اللہ تمہاری دعاؤں میں اتنا زیادہ اثر پیدا کر دے گا۔ اسی میں ایک واقعہ بھی ہے، محمد علی نامی ترمز کا رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے قم جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ جانے لگا اپنے دو دوستوں کے ساتھ
ماں کو پتہ چلا، ماں رونے لگ گئی اور ماں نے کہا کہ میں تیرے بغیر گزارا کیسے کروں گی، تو علم دین سیکھنے کے لیے چلا جائے گا، میرا گزارا کیسے ہوگا، لہذا تو علم دین سیکھنے کے لیے نہ جا، تو میرے پاس رک جا۔ اس نے ماں کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے جانے سے انکار کیا، 2 لوگ چلے گئے اس کے دوست، یہ رہ گیا، لیکن اسے افسوس اتنا تھا، یہ روتا رہتا تھا کہ یہ جائیں گے علم دین حاصل کریں گے، یہ عالم بن کے آ جائیں گے اور میں جاہل کا جاہل رہ جاؤں گا، یہ بڑا گریا کرتا تھا، روتا تھا، لیکن اس نے اپنی ماں کے حکم کو یعنی کہ پیچھے نہیں رکھا، اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ دریا کے کنارے پانی بھرنے کے لیے گیا، یا ایک نورانی چہرے والا شخص اس کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے محمد علی تو رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا محمد علی نے کہ اے بزرگوار، میری ماں مجھے علم دین میں سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، وہ راضی نہیں تھی، لہٰذا اس لیے میں سیکھنے کے لیے نہیں گیا۔ تو وہ نورانی شخص کہتا ہے چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تو سیکھنے کے لیے نہیں گیا تو میں تجھے سکھا دیتا ہوں، تو روزانہ مجھ سے کلاس لے۔ تو محمد علی نے روزانہ اس سے کلاس لینا شروع کی، اتنا اس نے علم حاصل کیا، اتنا اس نے علم حاصل کیا کہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ اگر کسی کے پاس حل نہ ہو رہا ہو تو وہ ترمس جائے اور محمد علی کو جا کے بتائے اور وہ اس کا مسئلہ حل کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، گزرنے کے بعد وہ 2 دوست جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے تھے وہ محمد علی کے پاس آئے۔ اب دعا کا اثر کیا ہوتا ہے، وہ محمد علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم قم سے آئے ہیں تمہارے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ محمد علی نے کہا آپ تو عالم ہیں، آپ تو اتنا پڑھ کے آئے ہیں، تو آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں آیت اللہ بروجردی نے بھیجا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے تمہارا حل کرے گا محمد علی۔ تو انہوں نے بیان کیا، محمد علی نے حل کر دیا۔ پھر محمد علی حیران ہوا کہ یہ علم میرے پاس آیا کہاں سے، میں نے تو کسب کیا نہیں، میں نے تو علماء کی صحبت اختیار کی نہیں، میں نے اتنی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی، تو یہ مجھے علم کیسے ملا ہے؟ پھر دریا پہ گیا، وہی نورانی چہرے والا شخص آیا، تو محمد علی نے کہا کہ آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا میں خضر نبی ہوں جو تجھے تعلیم دینے کے لیے آیا ہے، اور میں آیا اس لیے ہوں کہ تو نے اپنی ماں کے حکم کو پورا کیا، وہ روزانہ تیرے لیے دعا کرتی تھی اور اللہ پہ واجب ہو گیا کہ تیری ماں کی دعا کو کبھی رد نہ کرے، اس نے تیری اس فرما برداری کے تحت تیرے علم کی ضرورت کو بھی پورا کیا اور تیری ماں کو تیرے حق میں تیری ماں کی دعا کو تیرے حق میں قبول بھی کیا۔ تو اگر قبولیت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ماحول بنایا جائے کہ آپ کی والدہ، آپ کے بزرگ، آپ کے رشتہ دار آپ سے راضی ہوں، جب یہ راضی ہوں گے پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔